حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 40 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تھی۔ نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوتی سرگرمی کا آغاز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز و قریب کو اپنے یہاں دعوت میں شامل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن عزیزوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے ایک خاتون بھی شامل تھی جس کا نام تھا حضرت صفیہ۔ صفیہ جناب عبد المطلب کی بیٹی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں میں سے اسلام قبول کرنے والی صرف ایک ہی تھی۔ حضرت صفیہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور پھوپھی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت صفیہ کو بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح کفار کے ظلم و ستم برداشت کرنے پڑے۔ دوسرے مسلمانوں کی طرح حضرت صفیہ کو بھی اپنا شہر مکہ چھوڑنا پڑا۔ ان کو بھی مکہ مدینہ ہجرت کرنی پڑی۔ ہجرت کے وقت ان کی عمر 60 سال تھی۔ حضرت صفیہ بڑی خوبیوں کی مالک تھی۔ حضرت صفیہ بڑی بہادر، ذہین، صبر و تحمل والی خاتون تھی۔ اللہ کی راہ میں مشرک کو قتل کرنے والی حضرت صفیہ پہلی خاتون تھی۔ 60 سال کی عمر ہونے کے باوجود حضرت صفیہ نے جنگوں میں حصہ لیا اور ہمیشہ بہادری کے جوہر دکھائے۔ غزوہ احد جو مسلمان اور کفار مکہ کے درمیان دوسری لڑائی تھی، حضرت صفیہ نے اس جنگ میں بھی حصہ لیا۔ دوران جنگ جب کفار کا پلڑا بھاری ہو گیا، مسلمانوں کی بڑی تعداد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر منتشر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند مسلمان باقی رہ گئے۔ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑھ چڑھ کر وار کر رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت صفیہ نے پانی کا مشکل زمین میں پھینکا اور ایک شیرنی کی طرح آگے بڑھنا شروع کیا۔ ایک بھاگتے ہوئے مسلمان سے اس کا نیزہ چھین کر غصے میں بولنا شروع کیا، تمہارا برا ہو، کیا تم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہو؟ ان الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو صفوں کو چراتی ہوئی آگے بڑھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں آتے دیکھا تو حضرت زبیر سے فرمایا، اپنی ماں کو روکو، ان کو ادھر نہ آنے دو۔ کہ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ کفار نے ان کی لاش کو مسئلہ بنا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آتے دیکھ کر فکر مند ہو گئے کہ جب وہ اپنے بھائی کی لاش اس حالت میں دیکھیں گی تو شاید برداشت نہیں کر پائیں گے اور نہ جانے ان کی کیا حالت ہو۔ حضرت زبیر کے رکنے کے باوجود حضرت صفیہ آگے بڑھ گئیں۔ اپنے شہید بھائی کی لاش کو دیکھا۔ کفار نے ان کے کان اور ناک کاٹ دیے تھے، پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکال دیا تھا، چہرہ بری طرح مسخ کر دیا۔ حضرت صفیہ نے نہایت صبر کا مشاہدہ کیا۔ بھائی کی لاش کے قریب کھڑے ہو کر ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہوئے فرمایا، یہ سب اللہ کی راہ میں ہے، میں اس فیصلے سے راضی ہوں۔ خدا کی قسم میں صبر رکھوں گی اور اسی سے اجر کی امید رکھوں گی۔ غزوہ احد کی طرح حضرت صفیہ نے غزوہ خندق کے موقع پر نہایت بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو کسی محفوظ قلعے میں چھوڑتے تھے، کیونکہ اس وقت مدینہ کے سارے قلعوں سے یہ قلعہ سب سے محفوظ تھا۔ جنگ کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے قلعے کی حفاظت کرنا ناممکن تھا۔ یہ قلعہ یہودیوں کی آبادی کے قریب تھا۔ یہودی یہ دیکھ کر کہ مسلمان سارے جنگ میں مصروف ہیں، قلعے کی حالات جاننے کے لیے ایک یہودی قلعے کے پاس آیا۔ ایک یہودی قلعے کی طرف آ پہنچا تو حضرت صفیہ نے اسے خود دیکھا۔ حضرت صفیہ نے حضرت حسان سے کہا کہ اتر کے اس کا قتل کر دو، ورنہ یہ جا کر دشمن کو بتا دے گا قلعے میں صرف عورتیں ہیں، دشمن یہ سن کر حملہ کر دے گا۔ حضرت حسان ایک بیماری میں مبتلا تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی معذوری ظاہر کی۔ حضرت صفیہ نے ایک تمبو اٹھا کر یہودیوں پر اس قدر حملہ کیا کہ ان کا سر ہی پھٹ گیا۔ پھر حضرت صفیہ نے خود یہودیوں کا سر کاٹ کر قلعے کی دیواروں سے نیچے پھینک دیا۔ یہودیوں نے جب اپنے ساتھی کا کٹا ہوا سر سامنے دیکھا تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہم جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں اور بچوں کو محافظوں کے بغیر چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہے۔ یہ کہہ کر یہودی واپس چلے گئے اور ان کو قلعے پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اسی طرح حضرت صفیہ مسلمانی پہلی خاتون تھیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں مشرک کو قتل کیا۔ حضرت صفیہ کا قرارداد مسلمان عورتوں کے لیے ایک بہترین مثال تھی۔
حضرت صفیہ کس قدر بہادر تھی، اسی قدر وہ صبر اور حوصلے والی بھی تھی۔ اپنے حقیقی بھائی کی موت کے صدمے کو نہایت اور صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں لیٹسٹ انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ پھر ملیں گے کسی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔